بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد اول صفحہ نمبر 220 بنی اسرائیل کی بچڑا پوجنے کی داستان۔ موسیٰ علیہ السلام کی غیبت میں بنی اسرائیل کی بچڑا پوجنے کی داستان۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے الگ ہو کر حکم الہی کے تحت میقات میں 40 روز گزارنے اور وہاں رب العزت کی عبادت میں شب اور روز مصروف رہنے کے لیے تشریف لے گئے تو بنی اسرائیل نے ان کی غیبت میں ایک سوکھے اور دبلے بچڑے کی پرستی شروع کر دی، جو انہوں نے سونے سے سامری جادوگر کی ترغیب پر خود بنایا تھا۔ چونکہ اس میں گائے کی طرح ڈکانے کی صلاحیت نہیں تھی، اس لیے سامری نے اس کے دبڑ میں جادو کے زور سے کوئی چیز داخل کر کے اس کے منہ سے نکالی تو وہ بچڑا گائے کی طرح ڈکارنے لگا۔ کہا جاتا کہ سامری نے جادو سے ہوا بنا کر اس بچڑے کی دبڑ میں داخل کی تھی اور اس کے منہ سے نکالی تھی۔ بہرحال جب وہ بچڑا گائے کی طرح ڈکارنے لگا تو سامری نے بنی اسرائیل سے کہا، دیکھو یہ تمہارے موسیٰ علیہ السلام کا اور تمہارا خدا ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں لاکھ سمجھایا اور خدا کے خوف سے ڈرایا، لیکن انہوں نے ان کی کوئی بات نہ سنی اور کہنے لگے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی غیبت میں تمہاری ایک بات نہ مانیں گے۔ بہرکیف جب حضرت موسیٰ علیہ السلام میقات سے واپس تشریف لائے تو وہ اپنی قوم بنی اسرائیل کی یہ کبھی حرکت دیکھ کر بہت غضبناک ہوئے اور انہیں سخت سست کہا تو وہ پھر توبہ کرنے لگے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور جیسا کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 90، اور ہارون علیہ السلام نے اس سے پہلے ہی ان سے کہہ دیا تھا، اے میری قوم والوں، اس بچڑے سے تو صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے، تمہارا حقیقی پروردگار تو اللہ رحمان ہی ہے، بس تم سب میری تابع داری کرو اور میری بات مانتے چلو۔ اس نے ان کی توبہ قبول کر کے انہیں اپنی رحمت سے معاف فرما دیا۔ بنی اسرائیل کی اس داستان کے ساتھ قرآن شریف میں ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے گزارش کی تھی، اے میرے پروردگار تو مجھے کھلی آنکھوں سے اپنا جلوہ دکھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس درخواست کے جواب میں ارشاد فرمایا تھا، لن ترانی، یعنی تم مجھے ہرگز اس طرح نہیں دیکھ سکتے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا تھا، پہاڑ کی طرف دیکھو، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ کی طرف نگاہ کی تو وہاں بجلی کی طرح ایک ایسی نگاہوں کو خیز کرنے والی چمک دیکھی تو وہ غش کھا کر گر پڑے۔ قرآن شریف کی ان آیات کی تفسیر کرتے ہوئے جن میں یہ ذکر آیا ہے، مفسرین نے وضاحت کی ہے کہ جلوہ خداوندی کی ایک جھلک بھی انسانی بصارت کے لیے محال ہے، نیز یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ کی طرف رخ کر کے جو جلوہ دیکھا تھا وہ جلوہ خداوندی کی ایک معمولی سی جھلک تھی، اور وہ بھی پس پردہ تھی۔